جھاڑ پھونک والے ہوشیار۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہے 18 جون 2022 کی رات تقریباً 10 بجے میرے پاس میرے ایک جاننے والے بریلوی مولوی صاحب کا فون آیا، جو اخلاقاً بہت اچھے اور ملنسار ہیں۔ انہوں نے فون کر کے بتایا کہ آپ کے مسلک کے 2 عالم یو پی کے کسی علاقے سے جھاڑ پھونک کے لیے پٹنہ آئے تھے، وہاں آ کر پھنس گئے ہیں۔ اگر آپ ان کی صورتحال جان کر ان کی مدد کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے ان سے پھنس جانے والوں کا نمبر اور لوکیشن لیا۔ فون کرنے پر معلوم ہوا کہ مغربی یو پی کے 2 عامل ہیں، ایک قاری اور دوسرا عالم۔ ان کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق کسی مسلمان نے پٹنہ سے فون کر کے انہیں جھاڑ پھونک کے لیے بلایا اور بلا کر ایک غیر مسلم ڈاکٹر کے حوالے کر دیا کہ آپ کو ان کا کام کرنا ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹر نے ان دونوں عاملوں کے لیے ہوٹل بک کرا دیا، ہوٹل بھی غیر مسلم کا۔ پھر جب ان دونوں عاملوں نے ہوٹل میں 1-2 دن قیام کیا تو ڈاکٹر نے ان کے سامنے اپنے مقصد کا اظہار کیا کہ آپ لوگ مجھے موکل کے ذریعے خزانہ منگوا کر دیں گے۔ عاملوں نے کہا کہ بھائی ہم خزانہ نہیں منگوا سکتے، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، آپ کوئی دوسری پریشانی بتائیں تو ہم اس بارے میں عملیات کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں، مجھے خزانہ ہی چاہیے، ورنہ تم کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ ہمارا پورا گروپ ہے، تم یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے ہو۔ اب یہ بات سن کر دونوں عاملوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اب معاملہ شکار کرنے کو آیا، شکار ہو کے چلا والا ہو گیا۔ اب دونوں عامل وہاں سے نکلنے کے لیے پریشان۔ ان کے پاس بہار کے جتنے لوگوں کے نمبرات تھے سب کے پاس فون گھمانا شروع کیا۔ نمبر بھی کتنے ہوں گے، کشن گنج کے ایک بریلوی مولوی صاحب جن کا ذکر شروع میں ہوا، چونکہ وہ بھی عملیات کا کام کرتے ہیں لہٰذا ان کے پاس انہوں نے فون کیا۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ کشن گنج کے مولوی صاحب کو انہوں نے پوری صورتحال بتائی اور اس طرح معاملہ مجھ تک پہنچا۔ میں نے ان عاملوں سے چند سوالات کیے۔ آپ حضرات بغیر تحقیق کیے انجان آدمی کے بلانے سے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک مسلمان نے کچھ اور کہہ کر بلایا تھا۔ میں نے معلوم کیا آپ حضرات نے ان لوگوں سے پیشگی کوئی بھاری رقم تو نہیں لے رکھی ہے کہ اب کام نہ ہونے پر وہ آپ کے سر پڑ گئے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم صرف ان کے بک کیے ہوئے ہوٹل میں رہ رہے ہیں، ہم نے پیشگی کوئی پیسہ نہیں لیا ہے، ہم تو پہلے سے ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں تھے۔ میں نے معلوم کیا کہ اب آپ کو کیا خطرہ ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں وہ لوگ دھمکی دے کر گئے ہیں، صبح کہیں لے کر جائیں گے اور ہم سے موکل کے ذریعے خزانہ اور روپیہ پیسہ نکلوانے کو کہیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم وہ ہمیں کہاں لے کر جائیں گے اور ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ گمبھیر ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہے۔ میں نے رات 11 بجے ان سے بات کرنے کے بعد جمعیت علماء پٹنہ کے دفتر میں فون کیا، کئی بار کیا، ریسیو نہیں ہوا۔ امارت شرعیہ کے نائب امیر کو 2 بار فون کیا، گھنٹی بجی، فون نہیں اٹھا۔ ایک صاحب کو فون لگا، انہوں نے اٹھایا، تفصیلات سننے کے بعد کہنے لگے مولانا جھاڑ پھونک والوں کو پھنسنے ہی دیا جائے، جب مار پڑے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میں نے کہا یہاں صورتحال دیگر ہے، رضیہ جن غنڈوں میں پھنسی ہے وہ غنڈے غیر مسلم ہیں، وہ بجرنگ دل اور RSS کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جان بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کسی اور سے رابطہ کرنے کو کہا اور آرام کرنے لگ گئے۔ کئی اور لوگوں نے بھی فون ریسیو نہیں کیا۔ آخر میں واٹس ایپ کے ایک گروپ سے پٹنہ جنکشن کے امام صاحب کا نمبر حاصل کر کے فون کیا۔ امام صاحب یعنی مولانا اسعد قاسمی نے فون اٹھایا اور خیریت معلوم کرنے لگے۔ ان کے پاس پہلے سے میرا نمبر محفوظ تھا، پٹنہ کے ایک سفر میں ان سے ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ تفصیلات سننے کے بعد فکر مند ہوئے، کئی لوگوں سے رابطہ کیا۔ اب رات کا 1 بج چکا تھا۔ امام صاحب نے عامل لاچار سے بات کی اور معلوم کیا کہ کیا آپ کے پاس فجر کے وقت آنے سے چلے گا، چونکہ بلانے والی پارٹی ان کو لینے صبح 6-7 بجے تک ہی پہنچتی، لہٰذا امام صاحب نے فجر کے وقت کچھ لوگوں کو لے کر ان کے ہوٹل پہنچنے کا عزم کیا۔ لیکن عامل صاحبان کی نیند تو غائب ہو چکی تھی، ان کی رات کا ایک ایک پل خوف کے عالم میں گزر رہا تھا۔
ہم سے بات کرنے کے دوران ان لوگوں نے سہرسہ کے اپنے ایک اور ساتھی سے رابطہ کر لیا تھا، جن کے توسط سے پٹنہ کے 2-3 افراد کار لے کر رات کے 2 بجے ان کے ہوٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کے چھوڑے ہوئے نگراں کی آنکھ لگ چکی تھی، لہٰذا کار لے کر پہنچنے والوں نے کہا کہ ہم روم بک کرانے کے بہانے سے ہوٹل میں آئیں گے اور مینیجر سے گفتگو کریں گے، اسی دوران آپ دونوں نیچے کھڑی گاڑی میں جا کر بیٹھ جائیے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ میں نے صبح فجر کے وقت فون کیا تو عامل صاحب کا نمبر بند تھا۔ 9 بجے ادھر سے فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح ہوٹل سے نکل گئے ہیں، اب گیا کی بس میں بیٹھے ہیں، وہاں سے دہلی کی ٹرین پکڑ کر نکل جائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی ایسے کام مت کرو، یہ لائن ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آپ صحیح طریقے پر کام کرتے ہیں تو جو آپ کو بلا رہا ہے پہلے اس کی کوئی ID منگوا لیجئے، ایک تحریر لکھوا کر منگوا لیجئے، پھر جائیے۔ خیر اچھی بات یہ ہے کہ مدرسہ برادری کے 2 افراد کو ایک بڑی مصیبت سے نجات ملی، اس لیے ان سبھی عاملوں سے جو صرف سچ بول کر بنا دھوکہ دیے کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، گزارش ہے کہ چوکنا رہیے اور احتیاط برتیے، اور جن عاملین کا کام صرف فراڈ بازی اور پریشان حال لوگوں یا کاروباریوں کو بیوقوف بنا کر پیسہ کمانا ہے، ان سے گزارش ہے کہ کمائی کا کوئی جائز راستہ اختیار کیجیے۔ حرام کمائی دنیا کے لیے وبال جان ہے اور آخرت کے لیے رسوائی اور عذاب کا ذریعہ۔